نحمدُ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے علم جس کو رب بیان فرما رہا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے رب؟ ان کی کیٹاگری، نہ ماننے والوں کی کیٹاگری پہلے اللہ نے بیان فرمائی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، محبوب آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو مکمل فرما دیا، تمت مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آپ پر اپنے کلام کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ وتمت کلمۃ ربک، اللہ نے مکمل طور پہ اپنا کلام محبوب آپ کو عطا فرما دیا، اپنا علم دے دیا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور ضرور تیار کیے، رب فرما رہا ہے تیار کیے جہنم، اور پوری کر دے گا، لَأَمْلَأَنَّ جو پوری کر دے گا، مکمل کر دے گا، بھر دے گا جہنم کو، من الجنتی جنوں سے، والناس اور لوگوں سے، اجمعین بہت سے لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا جو بات کو نہ مانے۔ اگلی بات، وَنَقُصُّ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام قصے بیان کر دیے، تمام خبریں عطا فرما دیں، تمام خبریں آپ پر بیان کر دیے۔ من انباء الرسول، رسولوں کی خبروں میں سے، رسولوں کی خبریں جو تھیں ساری کی ساری آپ کو عطا فرما دی۔ آسان سا ترجمہ، آسان سا مفہوم۔ ما نثبت به فؤادک، یہ اس لیے کیا تاکہ ہم مضبوط رکھیں آپ کو، آپ کے دل کو اس قرآن کے ساتھ، ان خبروں کے ساتھ، ان علوم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے جس کے ساتھ دل مضبوط رہتے ہیں، تو جس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، اوے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، گدھے کے بچوں، اوے حرام زادوں، او کتے کے بچوں، ذرا سمجھو، ذرا سمجھو، نہ حرام زادے بنو، نہ کتے کے بچے بنو، نہ گدھے کے بچے بنو۔ سمجھو سمجھو، یہ ہمیں کہتے ہیں نا بھونکو بھونکو، قرآن کو سمجھو، اس کی بھونک پر نہ جاؤ۔ جس کو قرآن اوپر سے پڑھنا ہی نہیں آتا وہ بھی نبی بن بیٹھا ہے، وہ بھی نبی بن بیٹھا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں نا، انتھوں میں کانا راجا، انتھوں میں کانا، کیونکہ ایک آنکھ سے نظر تو آتا ہے نا، اور تم میں احمد عیسیٰ تو ویسے کانا ہو کے نکلا ہے پاکستان سے، چھوڑ گیا
اب اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا بھی کانا ہو. اصل بات ہوئی ہے نا کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا چھوٹنا مشکل, بچپن میں جو پڑی عادت اس کا ٹوٹنا مشکل. اب یہاں اللہ تعالیٰ علم کا ذکر فرما رہا ہے. علم اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام رسولوں کا علم محبوب آپ کو دے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیا. اب انہی آیات کو کوئی اپنی طرف منسوب کر لے کہ یہ میرے حق میں ہے تو اس پر لعنت بھیجو, اور میں آپ کو خط بھیجوں تو آپ کہوں کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں, آپ کے بچے ٹھیک ہیں. اب دوسرا کوئی سننے والا کہے گا کہ نہیں یہ تو تجھے کھاتی نہیں آیا, مجھے آیا ہے, تجھے کھاتی نہیں آیا مجھے آیا ہے, تو اپنا خط مان لے گا کہ اس کو آیا ہے, اور وہ خط کو جانتا بھی نہیں, اس کا مضمون کیا ہے, اس کا عنوان کیا ہے. خط کو وہ جانتے ہی نہیں. جب خط کو جانتا ہی نہیں تو وہ عنوان کیا جانے گا. اب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا, اور اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو علم دیا ہے. اب یہاں سے کوئی کہے کہ یہ تو جناب میرے بارے میں آئے تھے تو اس کو لتر لا کے چھتر لا کے بھگو کے لتر مارو. بھگونے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ گوبر سے بھگو, جس طرح وہ کہتا نا یہ داڑھی فضلہ ہے, اسی طرح گوبر سے بھگو کے اسے لتر سے مارو. گائے کے گوبر سے جو اسلام کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک پلید ترین خلیص ترین گوبر ہے, جس کو ہندو کھاتے ہیں اور پیشاب پیتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی ہندوستان, ہندوؤں پر. عقل نے اللہ نے عقل ہی نہیں دی کہ گائے تو بنائی اللہ نے دودھ پینے کے لیے, یہ پیشاب پینی قوم بن گئی, پیشاب پینے لگ پڑی. گاؤں ماتا بنا لی, اور ماتا کا بھی مورتی ان کی پتہ ان کی ماما ہی بڑی ہیں, ان کے باپ اتنے زیادہ, باپ بھی اتنے ہوں گے, تو جتنے کے باپ زیادہ مائیں زیادہ, پتہ چلتا ہے کہ آرام زیادہ ہی پیدا ہوئے. پتہ نہیں باپ کا تو پتہ نہیں, باپ کا تو پتہ نہیں. چلو وہ بات لے رہے. یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا سارے انبیاء کا, تمام انبیاء کا محبوب ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا, آپ کو تمام انبیاء کی خبریں بتا دی. اس لیے من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک محبوب, اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں. وجاءک آپ کے پاس آ گیا, یعنی جو کچھ یہ چیزیں آئیں, انبیاء کی خبریں آئیں, جاءک آپ کے پاس آ گیا, حق فی ھذہ الحق, اس قرآن پاک میں جس میں رسولوں کی خبریں ہیں, سارا کا سارا حق ہے. فی ھذہ الحق, یہ سارا کا سارا حق ہے, حق ہے. پھر اللہ نے کس فرمایا, حق کا بھی ذکر فرمایا. محبوب جو کچھ بھی آپ کے پاس آیا اس میں حق ہے. حق کون تسلیم کرے گا؟ وہ موعظہ, اور نصیحت بھی ہے. نصیحت کون حاصل کرے گا؟ اللہ نے آ کے ذکر فرمایا وَذِكْرَا, ذکرا للمؤمنین, اس کا ذکر بھی مومنین کے لیے, اس کا ذکر بھی مومنین کریں گے. نصیحت بھی مومنین حاصل کریں گے, مسلمان حاصل کریں گے, اور اس کو حق بھی مسلمان مانیں گے, اور اس کا فائدہ بھی مسلمانوں کو زیادہ ہے. احمد عیسیٰ جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, اسے قرآن پاک نہیں آتا, اور یہ جھوٹ بولتا ہے, بالکل جھوٹا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین,
اوپر سے دیکھ کر آیا مقدسہ پڑھنی نہیں آ رہی، او گدھے کے بچوں اور کتے کے بچے اوپر سے دیکھ کے تو پہلے سیکھ لے، اور پیور کتے کے بچے اوپر سے دیکھ کے تو سیکھ لے، اوپر سے تجھے پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر دعویٰ کتنا بڑا کر دیا تم نے۔ ومن اظلم، وہ یہ آیات مقصر میں بھی پڑھ رہا ہوں نا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھے گا، افطرا باندھے گا، بہتان لگائے گا، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ میرا محبوب، میرا حبیب تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ سلم ہو گیا نا، تسلیم ہو گیا، سلم ہو گیا، سلم کا پتر اسلام جو قانون قدرت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ سلم ہی سلم ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دنیا کائنات اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو چھوڑ کر کیوں آ رہی ہے؟ کیوں کہ اس لیے یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلم کے معنی دو ہیں، اسے تو یہ نہیں پتا، چلو میں بتاتا نہیں، سلم کا معنی ترجمہ بتا دیں۔ وہ سلم ہو گیا، وہ سلم ہی ہے، سلم اسلام کی طرف بلا رہا ہے، سلام کی طرف بلا رہا ہے، حالانکہ وہ محبوب، وہ نبی جس کا ذکر ہوا، وہ اسلام کی طرف بلاتا ہے تمہیں، سلامتی کی طرف بلاتا ہے تمہیں۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے بعد خواہ مخواہ نبی خود بخود بن کے گڑ کے آ جاتے ہیں، اوپر سے حرام زادوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر کتے کے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، نبوت کا دعویٰ کتنا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قرآن اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ پر کذب بیانی کرتے ہیں، اور ایسے کاذب لعنتی مردود وہ احمد عیسیٰ ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آئے نا، یہ احمد عیسیٰ کا نور ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ نبی علیہ السلام کا نور ہے، یہ اسلام کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے۔ احمد عیسیٰ کا کیا کہتے ہیں، نور پہ، اس نور پہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں کالک بھی نہیں، زندگی کیا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ احمد عیسیٰ کو کیا پتا، ایک کسوٹی بتا دی ہے، جس کو قرآن پاک ہی نہیں آتا وہ حرام زادہ صحیح کیا پڑھے گا، وہ صحیح نور کیا پڑھے گا، صحیح اسلام کا بلائے گا، اسلام اسے پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، وہ تو مسلمان لفظ جو ہے نا وہ اسلام سے ہے، مسلمانوں کو کوستا رہتا ہے، غلطی کرے گا مسلمان اسے ہم کہتے ہیں گناہ گار، اگر اسلام سے پھٹ جاتا ہے تو مرتاد کافر، تو اسے یہ تو اسلام کے ہے ہی خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہے، حرام زادہ سلم کرتا ہے، سلم نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا، سلم کے دو ترجمے ہیں، اب یہ بتا دے نا ڈکشنری پرولے سلم کے کون سے دو ترجمے ہیں، یہ میں نے بتایا نہیں، اس لیے کہ تم بھی دیکھو سلم کا کیا معنی ہے۔ سلم اور سلم میں فرق ہے، سین کے نیچے زیر آ گئی، جس طرح اخلاق اور اخلاق کا فرق ہے، اخلاق خلق سے ہے اور اخلاق خلقت سے ہے، خلق سے ہے، اخلاق خلق سے ہے، اور اخلاق خلق سے ہے، اخلاق خلق سے ہے اور اخلاق خلق سے ہے، یہ تو کوئی عالم ہی بتائے گا نا، احمد عیسیٰ کو کیا پتا، یہ اخلاق کی احمد عیسیٰ پڑھتا ہے، اخلاق کا معنی میں قیمت میں بتا چکا ہوں، گندی ٹاکی،
اب خلق اور خلق کا جو ڈفرینس ہے وہ کوئی عالم ہی بیان کرے گا. خلق لکھنے میں خا لام بڑا کاف نقطوں والا خلق، اور خا لام قاف خلق، زبر نہ پیش اور زبر کا فرق ہے. خلق جس کی خلق کو رب نے جمیل کیا، جس کے خلق کو رب نے عظیم کہا، جس کے خلق کو رب نے عظیم کہا. کوئی نہ ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و ادا کی قسم. تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں محبوب. تیری خلقت کو، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، خوبصورت پیدائش ہوئی آقا علیہ السلام کی. وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، بلکہ جمیل کہا یا جمیل کیا. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و خلق و ادا کی قسم. تیرے حسن و خلق و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و خلق و ادا کی قسم. یہ ہے خلق اور خلق کا فرق. یہ سلم اور سلم کا علیحدہ ترجمہ احمد عیسیٰ سے پوچھ لو. سلم کیا ہے تو سلم کیا ہے. یہ سلم پہ رکھنا اور سلم کا معنی ترجمہ تو بتائے ان کو. سلم کا کیا معنی ہے اور سلم کا کیا معنی ہے. اور ہم ہیں سلم والے، سلم والے نہیں، ہم ہیں سلم والے. اور اللہ کا رسول ہمیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. سلامتی کی طرف بلاتا، سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور اسلام کی طرف بلاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ان ظالموں کو تو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آئے گا. یہی تو ظالم ہے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور نبی بن بیٹھے ہیں. ان سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں. یہ بہت بڑے ظالم ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یریدون لیطفئوا نور اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کو احمد عیسیٰ جیسے کئی لعین مردود آتے بھی رہے، کچھ بھی اسلام کا نہیں کر سکتے. اسلام کو ماننے والا جو صحیح اسلام کا علم رکھتا ہے وہ احمد عیسیٰ کے دامے فریب میں کبھی نہیں آئے گا. یہ شکاری ہیں، جال بچھائے بیٹھے ہیں. کبھی دولتوں کا لالچ دیں گے، کبھی کسی چیز کا لالچ دیں گے. لیکن جس نے اسلام کی چاشنی لے لی، جس نے اسلام کی حلاوت لے لی، جس کے ایمان میں، جس کے دل میں اسلام بس چکا، وہ کبھی بے ایمان نہیں ہوگا. اور رب نے ایسوں کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کائنات نے، کائنات تو خود محتاج ہے. یہ کہتا اللہ محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج ہے. جیسے اللہ کو روٹیاں پکا پکا کے بھیجتا ہے، اللہ محتاج ہے. بخار ہو جائے تو پڑا ہوتا ہے سیدھا پڑھ. بیوی لتر مار رہی ہوتی ہے یعنی خدمت کر رہی ہوتی ہے، بچے خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی پہچان تو یہی ہے کہ تو بخار ہو جائے تو اپنے آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں، امید ہی توڑ بیٹھتا ہے، بس ہوں میں مرنے لگا ہوں. محتاج کون ہوا؟ مرنے والا. تو جو حی قیوم ہے،
جو حی قیوم ہے، جو موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا ہے. کائنات تو مارتی ہے، کائنات زندگی نہیں دیتی. جو حی قیوم ہے وہ کہتا ہے، وہ حی قیوم جو اللہ ہے نا وہ محتاج ہے، وہ اللہ ہمارا محتاج ہے. چلو آگے تھوڑا سا ترجمہ کر لیں. وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو، اپنے نور کو، نور اسلام کو ضرور پورا فرمائے گا. چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں، مرتد چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. کیا اسلام غالب آئے گا؟ تو غالب آیا تو پڑا ہے. کہاں اسلام 1,24,000 آقا علیہ السلام کے دور میں 1,24,000 صحابہ کرام، کہاں اب اربوں کے حساب سے مسلمان، اربوں کے حساب سے. اتحاد ہونا ہی ہونا ہے. جب بھی اتحاد ہو گیا اسلام نے غالب آنا ہے. پہلے تھوڑے تھے، پورے کفار، عرب والے کفار سے اسلام ٹکرایا، زبردستی اسلام نے اپنا منوایا اور اسلام غالب آیا. اسی طرح اب بھی اسلام غالب آئے گا. دنیا پہ اسلام ہی تو رہنا، باقی کفر سارا مٹ جانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی بات کرنی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیا ہوگی؟ اور جس کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیا ہے، جس کو یہی نہیں پتا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا ان کے پاس وہ معجزات ہوں گے. نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بینا ہو جائے گا. مٹی سے پرندے بنا کے پھونک ماریں گے وہ اڑ جائے گا. ہاں، یہ ان سے لیے نہیں جائیں گے، یہ معجزات ان کے پاس ہوں گے. بیمار کو ہاتھ لگائیں گے وہ تندرست ہو جائے گا. کوڑی کو ہاتھ لگائیں گے کوڑ ختم ہو جائے گا. مردے کو ہاتھ لگائیں گے زندہ ہو جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان. عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان تو مشکل ہے ہی نہیں. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کے منہ پہ لتر مارو، وہ نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کیا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلی نشانی یہی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ان کو، کہ وہ آنکھوں پہ، اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل بیماروں کو شفا دیں گے، مردوں کو جلا دیں گے، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کے اڑا دیں گے. یہ نشانی تو اللہ ان سے لے گا ہی نہیں. اتنی بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں تو پھر کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیا ہے. پھر کوئی نہ مانے تو وہ کتے کا بچہ ہی ہے نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان ہی ہمیں نہیں. اتنی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ان کی پہچان بیان فرما دی، ان کی شان بیان فرما دی. غلام قادیانی بھی عیسیٰ بنا، مریم بنا، مریم بن کے پھر اپنے آپ سے پیدا ہو گیا پیور حرام زادہ، اور احمد عیسیٰ محمد کے فلٹر سے آ گیا یہ حرام زادہ. دونوں حرام زادے، کوئی بھی نہیں سچا. عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بڑی وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کوئی شے نہیں لے گا، نبوت بھی نہیں لے گا، لیکن وہ اپنی نبوت پہ عمل نہیں کرائیں گے. نبوت سرکار ہوگی، محمد عربی کی شان ہوگی، محمد عربی کی رسالت ہوگی. اسی رسالت کے تحت وہ تبلیغ فرمائیں گے. ہمارے سردار ہوں گے، ہمارے امام ہوں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. قربان جاؤں، امام مہدی کے وہ وزیر ہوں گے، حالانکہ رسول ہیں لیکن
امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر دنیا کو اسلام سے دونوں مل کر بھر دیں گے، اسلام سے بھر دیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ نور میں ہوں، کیوں میں نور کی ساری پھس پیچھے سے نکال دیے نا، پر تیرے اندر جو 8 بندوں کا نور داخل ہوا ہے وہ منہ سے ہی نکلنا ہے نا تیرے، ہاں یہ پکی بات ہے۔ اوے احمد عیسیٰ تیرے اندر بھی 8 بندوں کا نور داخل ہوا ہے، اللہ کا نور تو اور ہے، اللہ کا نور اللہ سے نہیں ٹکراتا، اللہ کو تو تیرا محتاج ہے، وہ تیرا اللہ محتاج ہے، ہمارا اللہ محتاج نہیں، ہمارا اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ احمد عیسیٰ کا اللہ جو ہے نا وہ محتاج ہے، وہ محتاج ہے امریکہ کا، وہ محتاج ہے برطانیہ کا، ادھر چھپ کے بیٹھا ہے اور اسلام کے خلاف بھونکتا ہے۔ یہ تو محتاج، خود محتاج ہے، آ ادھر پاکستان میں آ کر مناظرہ کر، ادھر بیٹھ کے بھونکتا رہتا ہے، ادھر آ کے مناظرہ کر، تجھے تو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، مناظرہ تو بعد میں ہو جائے گا نا، پہلے تو قرآن پاک کی غلطی نکالیں گے۔ آیا بڑا نبی، لانتی نبی، مردود کتے کا پھل نبی۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اس نور کو مکمل کرنا ہے اور تمام دنیا پر اسلام چھائے گا، اس نور کو اللہ کا وعدہ ہے، پوری دنیا پر اسلام چھائے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس نور کو پورا کرنا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس نور کو اللہ نے پورا کرنا ہے، پوری دنیا پہ اسلام چھانا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، اور نور اسلام ہے، نور ہدایت ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافر احمد عیسیٰ جیسے ارلے پرلے جتنا مرضی زور لگائیں، جتنا مرضی زور لگائیں، جتنا مرضی اسلام کے خلاف بھونکیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو مرضی محتاج کہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سب کا خالق ہے، اور اس نے اپنے نور کو، اپنے اسلام کو پوری دنیا پر پورا کرنا ہے۔ اگر کافر برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، اسے تو اردو پڑھنا، اردو بولنا بھی نہیں آتا، عربی کیا پڑھے گا؟ جہل اجاڈ یہ ہے، پرلے درجے کا جہل۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب تو ہے جس نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ ارسلہ، رسول کا ترجمہ نہیں آیا نا، ترجمہ کر لیتے ہیں، وہی پیغمبر تو ہے، وہی میسنجر تو ہے جس کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ ارسلہ بھیجا، ارسلہ بھیجا میسنجر کو، رسولہ اس کا میسنجر، اس اللہ کا میسنجر، کائنات کا میسنجر نہیں۔ کائنات والے ویسے میسنجر مانتے ہیں، ہم کائنات والے ہیں، لیکن ہے اس کا، یا اللہ کا طرف اشارہ ہے، اس کا میسنجر جس نے بھیجا اللہ نے، بھیجا اللہ نے، وہی ذات ہے، والذی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا، ارسلہ بھیجا، ارسلہ یرسل ارسالا، ارسلہ وید مذکر غیب، فعل ماضی، ارسلہ ارسلہ، ارسلو ارسلت، ارسلنا باب افعال، ارسلہ، یہ کہتا ہے رسول کا ترجمہ مولویوں کو نہیں نہ آیا تو اس کے منہ پہ لتر مارو، تجھے قرآن پڑھنا نہیں نہ آیا، اوے احمد عیسیٰ حرام زادے، تجھے قرآن پڑھنا نہیں نہ آیا، اور گدھے کے بچے، تجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں نہ آیا، آنا بھی نہیں۔ او والذی ارسل، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے میسنجر کو، رسولہ، اس کا میسنجر، اپنے میسنجر کو، اپنے رسول کو، اپنے دائی کو، اپنے ہادی کو، بالہدا، ہادی بنا کر، بالہدا، ہادی بنا کر،
रहनुमा बनाकर, इसका माना रहनुमा है, हादी का माना रहनुमा है, नबी का माना रहनुमा नहीं, नबी का माना रहनुमा नहीं, नबी का माना हादी नहीं, नबी का माना सरदार नहीं, इसका माना है हादी बनाकर भेजा, बिलहुदा, हादी बनाकर भेजा, बिलहुदा, हादी बनाकर भेजा, बिलहुदा, हादी बनाकर भेजा। वा दीन अल हक, सच्चा पक्का दीन दिया, इस्लाम दिया, इस्लाम दिया जो अल्लाह ने नबी के संग हमें दिया। लियुज़हिरहु, इसलिए युज़हिरहु, गालिब करे उसको, यानी दीन को गालिब करे, मोहम्मद अरबी को गालिब करे दीन को, लियुज़हिरहु अलद्दीनी, तमाम अदियान पर, अलद्दीनी कुल्ली, अलद्दीनी कुल्ली, तमाम अदियान पर, तमाम अदियान पर, तमाम अदियान पर, लकुम दीनुकुम वालिय दीन, काफिरों का भी दीन है, बुत परस्ती भी एक दीन है। ये आजकल की नई तशरीह है, ये दीन वो आता है जो इस्लाम ऊपर से उतरा, तोर पिटे मुंह। अल्लाह कह रहा है दीन एक ही इस्लाम है जो ऊपर से उतरा है, बाकी दीन बातिल है। काफिर बुत परस्ती करते हैं, अल्लाह और उसको भी दीन का। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति पूजते हैं, उसको भी दीन का। उज़ैर अलैहिस्सलाम की यहूदी मूर्ति पूजते हैं, उसको भी दीन का। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम और माई मरियम की मूर्तियों को खुदा बना के बैठे हैं, उसको भी अल्लाह ने दीन का। कितने दीन की तशरीह गलत करते हैं। दीन इस्लाम